اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انفال آیت نمبر 26 نمبر کی آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم، ایک ہی آیت ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما۔ وَاذْكُرُوا، اللہ کہتا ہے یاد کرو، وَاذْكُرُوا، ذرا یاد کرو، ایزا بول رہی ہوں، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، قلیل یعنی تھوڑے، کہ تم بہت تھوڑے تھے، مستضعفون اور بہت ہی کمزور، کیونکہ شروعات کے اندر جو مسلمان تھے وہ بھی تھوڑے تھے، لیکن اس سے بھی پہلے یہی تھا کہ یہ لوگ ان کے لیے بولا جاتا ہے کہ مطلب یہ لوگ جیسے تھوڑے تھے، طاقت میں نہیں تھے، تو مستضعفون اور تم مطلب قلیل بھی تھے اور ضعیفہ یعنی کہ مستضعفون، ضعفو ورڈ آتا ہے اس میں کمزوری کے لیے، مستضعفون فی الارض، زمین کے اندر تم بہت ہی کمزور تھے، تخافون اور ڈرتے تھے، ڈرتے رہتے تھے، خوف زدہ رہتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ تمہیں کہیں کوئی لوگ، انسان کہیں اچک نہ لے۔ اچک نہ لے کا مطلب ہوتا ہے کہ کہیں تم کو اٹھا لے، کڈنیپ کر لے، یعنی تو یہ چیز کا بھی تم کو خوف تھا کہ پتہ نہیں کون لوگ ہم کو ایسے اٹھا لیں گے، اچک لیں گے، کڈنیپ کر لیں گے۔ فآواکم وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، تو ہم نے، اللہ کہتا ہے فآواکم، ہم نے تمہیں ایک مطلب جیسے ایک بہت ہی سیف جگہ جو کہ حرم شریف ہے مکہ میں، وہ بہت ہی جس کو کہا جاتا ہے سیف اسائلم، کہ جہاں پر کوئی بھی آئے پناہ لے، اور اگر سمجھو کہ کسی کے باپ کا قاتل اگر سمجھو برسوں کے بعد بھی اگر وہ حرم شریف میں دکھا اور وہ اس کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ وہاں پر اس کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے اللہ کی طرف سے کہ کعبہ شریف اور اس کا پورا کے پورا جو احاطہ یعنی کہ پورا کے پورا حرم، اس کے اندر کوئی کسی کو مار نہیں سکتا۔ اللہ نے اس کو ایک سیف اسائلم بنایا ہے، اور مطلب چاہے تمہاری دشمنی چلی آ رہی ہو، وہ بندہ تم کو وہیں پر دکھ جائے تو تم یہ سوچے ارے یہاں پر دکھا مجھے، اب اس کو نہیں چھوڑوں گا میں، تو تم اس کو لیکن نہیں مار سکتے۔ یہ سارے عربوں کو یہ چیز کا معلوم تھا، اور وہ لوگ کبھی یہ چیز کرتے بھی نہیں تھے، یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی تمہارا ملے گا، تم اس کو وہاں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور دیکھو نا کوئی لڑائی جھگڑے کچھ ہوتے ہیں، اتنا بڑا حج ہوتا ہے، حج میں بھی کبھی دیکھا کہ ہر گروپ ایک تھوڑی تھوڑی دیر سے معلوم پڑا کہ وہ وہاں ایک جھگڑا ہو رہا تھا، ابھی وہاں ہو رہا ہے، ابھی وہاں دھکم دھکی ہوئی تو وہاں مارا ماری، ایسا کہیں بھی دیکھا؟ ایک بھی نہیں دیکھنے میں آتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا معجزہ ہے یہ۔ تو اللہ یہاں پر لیکن یہی کہہ رہا ہے کہ تم کو تو یہ خوف تھا کہ تم اچک لیے جاؤ گے، اور یا تو تم کو اٹھا لیں گے، تم کو سلیو بنا دیں گے، تم کو بیچ دیں گے، کچھ بھی کر سکتے تھے نا دشمنی کے اندر۔ اور یا تو اللہ نے فآواکم وأیدکم بنصرہ، تو اللہ نے تمہارے لیے ایک اتنی سیف جگہ بنائی، اور وأیدکم بنصرہ، اور تمہیں قوت پہنچائی، یعنی کہ اپنی طرف سے مدد پہنچائی، اللہ نے اپنے پاس سے مدد پہنچائی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے سوچو وہی مکہ ہے جہاں پر کچھ نہیں اگتا، لیکن پھر بھی وہاں پر اللہ نے رزق جو ہے وہ کیسا عطا کیا ہے،
طیبات یعنی کہ بہت ہی اچھا رزق، جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت ہی اچھا، طیب، پاک، اللہ نے ایسا رزق عطا کیا ہے وہاں پہ. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تو چاہے وہاں کچھ اگے نہ اگے، دنیا بھر کا میوہ، دنیا بھر کے ڈرائی فروٹس، دنیا بھر کی ایک سے ایک اچھی اچھی چیزیں، کھانے پینے کی بھی ڈفرینٹ ڈفرینٹ ویرائٹی کی چیزیں سب مکہ میں موجود ہے. تو اللہ نے یہاں پہ کہا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے تم کو رزق دیا وہاں پر بہت ہی طیب، بہت ہی اچھا اور پاک، اور یعنی کہ اچھا یعنی گڈ. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو اللہ کا، شکر گزار بندے بنو اللہ کے، تاکہ تم جو ہو اللہ کا شکر ادا کرو، گریٹفل ہو. اللہ ایک چیز ریمائنڈ ہے، ایسا یعنی جو باتیں ہیں یہ ریمائنڈ کرتا ہے نا اللہ، تاکہ بندہ جو ہے مطلب اس کو بھلا نہ دے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ کم ہی ہے جو شکر گزار بنیں گے تیرے. اس لیے اللہ ہم کو ان کم میں سے ہم کو بھی بنانا جو تیرے شکر گزار ہوں گے. Call to mind when you were a small band, deemed weak through the land, and afraid that men might despoil and kidnap you. But he provided a safe asylum for you, strengthened you with his aid, and gave you good things for sustenance, that you might be grateful. اس کی جو نوٹ ہے 1199. 1199. On the immediate occasion, the Muslims were reminded that they were a small band in Makkah, despised and rejected. یعنی یہاں پر اللہ نے اس آیت کے اندر مسلمانوں کو یاد دہانی کرائی نا، کہ یاد کرو تم تھے نا مکہ کے اندر ایک بہت ہی چھوٹے سے، یعنی کہ ایک چھوٹا سا جتھا، ایک چھوٹا سا مطلب گروپ، اور وہ بھی جو سخت ناپسندیدہ اور جس کو لوگ ریجیکٹ کرتے تھے، رد. living in a state of insecurity for their persons, their lives, their property and those of their dependents. تو یہ جو ہے رہتے، یعنی ان لوگ وہاں جو رہ رہے تھے وہ بہت ہی انسیکیورٹی میں تھے، یعنی کہ ان کو ہر وقت خوف لگا رہتا تھا، اپنے آپ کے لیے بھی اور اپنی مطلب زندگیوں کے لیے بھی، کہ کوئی آ کے مار ہی نہ ڈالے، ان کی پراپرٹی جو ہے جو بھی اس کے لیے بھی کہ لوٹ پھاٹ نہ کرے. اینڈ دوز آف دیئر ڈیپینڈنٹس، اور ان کے جو بچے ہیں، جو بھی بیوی بچے، ان کو نہ اٹھا لے کہیں، کہ بچوں کو اٹھا لیتے تھے اور پھر وہ دوسرے کوئی بازار میں لے جا کے بیچ دیتے تھے، عورتوں کو لے لیتے تھے، لونڈیاں بنا لیتے تھے. تو یہ سب چیز کا کتنا خوف تھا ان لوگوں کو، اور پرسیکیوٹڈ، اور اوپر سے ظلم اور زیادتی ان کے اوپر ہوتی تھی، اینڈ ایگزائلڈ، اور ان کو نکال باہر کیا جاتا تھا. اینڈ ہاؤ بائی دا گریس آف اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے، دے فاؤنڈ a safe asylum in مدینہ. یعنی یہ وہ اب ہے جو تھوڑے سے گچھے مسلمان کے چند لوگ خالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اب ان کے لیے اب مکہ میں نہیں بلکہ اللہ نے ان کے لیے مدینہ میں وہ سیف اسائلم کر دیا، کیونکہ وہاں پر اللہ نے ان کو وہ مدد بھی دلوائی نا انصار سے. ہاؤ دے فاؤنڈ فرینڈس، وہاں پر انہوں نے دوست ان کو ملے، یعنی کہ وہ انصار جو تھے وہ ان کے دوست بنے. جبکہ سوچو ہجرت کر کے مدینہ جو آئے، لیکن ہجرت کر کے ایتھوپیا بھی گئے تھے نا، مطلب حبشہ، لیکن وہاں پر اللہ نے ان کو حکم نہیں کیا کہ وہاں جاؤ اور اپنا پریچ کرو، اس لیے کہ وہاں پر بادشاہ نے یہ بولا تھا نا کہ تم یہاں آؤ، رہو، اپنا دین جو ہے فالو کرو، لیکن پریچ نہیں کرنا. تو دیکھو یہاں مدینہ میں وہ پریچ کر سکتے تھے، تو وہ مدینہ میں اللہ نے ان کو اب نئی سیف جگہ دی، وہاں پر ان کو دوست احباب دیے، اینڈ ہیلپرز. انصار کا مطلب ہی ہیلپرز. تو وہ سارے جو تھے، سارے انصار جو ان کی مدد کر رہے تھے، ہاؤ دیئر مینی نیڈس ور کیئرڈ فار، ان کی جو بھی ضروریات تھی سب کو پورا کر رہے تھے.
and how at length they gathered strength. اور پھر آہستہ آہستہ بہت اس میں جمع ہوئے لوگ اور طاقت اور بڑھتی چلی گئی اینڈ نمبر بھی بڑھتے چلے گئے enough to defeat the forces of godlessness, injustice and oppression. تو اب ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھنے لگی, اتنی بڑھ گئی کہ اب وہ ان لوگوں کو جو مشرکین لوگ تھے مکہ کے یا جو بھی شرک کر رہے تھے, بت پرستی کر رہے تھے اور جو بھی مطلب ظلم اور زیادتی ناانصافی یہ سب کچھ کر رہے تھے, ان کے لیے اب ان کی آرمی, ان کے فورسز انف ہو گئے کہ ان کو ہرا سکے. یہ سب اللہ نے ہی کیا تاکہ ان کو ہرا سکے.